رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہم مکہ مکرمہ کی ایک طرف چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، وہ عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں اور وتروں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے کہ دن کی ابتدا بھی توحید پر ہو اور اختتام بھی توحید پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کستوری اور کبھی کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں خیرات کیا کرو، کیونکہ خیرات کرنا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،